میں یہ سب کچھ موجود ہے کہ انگریز نے کتنے پیسے دیے ان ممبران کو، وہ پیسے کتنے سردار صاحبان کو پہنچے۔ بہرحال 14 اگست 1947 کو اس میونسپل کمیٹی کے حال میں برٹش بلوچستان جو چیف کمشنر کا صوبہ تھا، وہ علاقے جو افغانستان سے اسائن ڈسٹرکٹ کے طور پر، تفویض شدہ ڈسٹرکٹ کے طور پر افغانستان سے علیحدہ کر کے انہوں نے اس پر مشتمل ایک صوبہ بنایا تھا 1887 نومبر کو۔ چیف کمشنر صوبہ بنا۔ اس چیف کمشنر صوبے کے شاہی جرگے نے 14 اگست 1947 کو پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مجھے خود بیگ صاحب نے بتایا، پریس کلب کے سابق صدر، کہ میں باہر یہاں کھڑا تھا تو نواب اکبر خان بگٹی صاحب نکلے، تو ان کے مطابق بیگ صاحب، رشید بیگ صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا۔ وہ بھی شاہی جرگے کے ممبر تھے، مری سردار اور بگٹی سردار، یہ دو شاہی جرگے کے ممبر تھے، باقی پشتون سردار تھے۔ 14 اگست 1947 کو چیف کمشنر صوبہ شامل ہوا، اور ریاستیں جو تھی مکران، کلات، خاران اور لسبیلا بلوچستان اسٹیٹ یونین، وہ مارچ 1948 کو ان کو شامل کرایا گیا۔ ایک ایوان نے مخالفت کی، ایک ایوان نے شاید جو سرداروں کی اس وقت جو ایوان بالا تھی اس نے اس کی تائید کی۔ بہرحال اس پہ بہت سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمارے بلوچ دوستوں کے ساتھ کہ کس طرح 1948 مارچ میں کلات ریاست وہ پاکستان میں شامل کرایا گیا۔ پھر یہ ملک بنا 1947 کو، اور 1956 تک یہ ملک سرزمین بے آئین رہی۔ ایک گھر 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے ایک گھر جو ہے نا ایک خاص طرز سے چلایا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں بھی والد اور بچوں کے درمیان صحیح تعلقات نہ ہو تو گھر بھی نہیں چل سکتا۔ بہرحال انہوں نے ملک کو بغیر آئین کے 9 سال تک چلایا۔ 1956 میں ایک آئین بنایا گیا۔ اس آئین کو جو شاید یہاں کے اقوام کو قابل قبول نہیں تھا، اس لیے ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے مطابق کہ یہاں آزاد ریاستیں ہوں گی، مسلمانوں کی اسٹیٹس ہوں گی۔ پھر کہا گیا کہ جو لاسٹ ایس ہے وہ غلطی سے لگ گیا، ایک ریاست کی بات کی گئی، حالانکہ 1940 کے قرارداد میں آزاد ریاستوں کی بات کی گئی تھی۔ بہرحال وہ تو نہ ہو سکا، ملک بنا، 1956 کا آئین بنا، اور 2 سال کے مختصر عرصے کے بعد اسی آئین کو پاؤں تلے روند کر اس ملک پر مارشل لا لگایا گیا۔ 1958 سے لے کر 1968 تک جنرل ایوب خان اس ملک کے سب کرتا دھرتا تھے، اور اس ملک میں وہ سیاسی زعما جو 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا، اسی رات کو خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کو گرفتار کیا گیا، اور پھر 1968 کو جب 14 سال قید بامشقت کے بعد ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ دوستو، پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے رویے کی وجہ سے بنگال میں کیا ہوا۔ بنگال 1970 میں ہم سے علیحدہ ہوا، ایک آزاد ریاست کے طور پر بنگلہ دیش بنا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش یہ 1 سال بھی نہیں چل سکے گا، وہاں کے لوگ تو کام چور ہے۔
وہ صرف چاول کھاتے ہیں اور پٹسن وہاں ہوتی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہو کہ آج ان کی جی ڈی پی 7 پوائنٹ سم تھنگ ہے، اور ہم بیچارے تو زیرو پہ آ گئے ہیں۔ دوستو، اس پہ بھی اکتفا نہ کیا گیا، آگے جا کر کے 1977 کا مارشل لا آیا، 1988 تک جنرل ضیاء فوجی آمریت نافذ تھی، اور ہم وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر مارشل لا کی مخالفت کی ہے، کسی جرنیل کا ہم نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہمارے زعماء نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہے، شہدا ہوئے، اور پھر 1988 سے لے کر کے 99 تک ان سالوں میں 2 دفعہ بے نظیر صاحب آئی اور 2 دفعہ نواز شریف آئے، پھر ان کو بے دخل کیا 2 سال کے لیے، اور پھر ایک دفعہ پھر اس ملک میں ماشاء اللہ جنرل پرویز مشرف کا ماشاء اللہ آیا۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح دوستوں نے پہلے مجھ سے پہلے کہا کہ یا تو یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ ملک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، وہ اس ملک کو چلائے، یا پھر عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں 12 اگست کو یہ کوئٹہ شہر تھا، یہاں کے لوگ تھے، 13 اگست کو بھی کوئٹہ شہر تھا 1947 کو، لیکن پاکستان نام کا کوئی ملک تو نہیں تھا اس وقت، پھر بھی تو ہم یہاں کوئٹہ کے لوگ تو تھے، ہم لوگ، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آج تک 77 سال پورے ہوئے، ایک وعدہ بھی ایفا نہ ہوا۔ ہمارے وسائل کو لوٹا گیا، بلوچستان اور پختونخوا سرزمین کے بے تحاشا وسائل، جنید صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ ان کو کسی نے جائز میں تو نہیں دیا ہے۔ بھائی صاحب، آپ کے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وسائل صوبوں کی ملکیت ہے، اور گیس اور پیٹرول وہ 50% حصہ ہوگا صوبوں کا، باقی جتنے بھی وسائل ہیں وہ صوبوں کی ملکیت ہوگی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ غیر آئینی بات آپ کہہ رہے ہو۔ آپ کس طرح کہہ رہے ہو کہ یہ جو وسائل ہے ہمارے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، سندھ پروجیکٹ ہمارا حق نہیں ہے، ریکارڈک آپ نے بیچ دیا ہمارا حق نہیں ہے، کوئلہ ہم سے نکل رہے اربوں روپے کا وہ ہمارا حق نہیں ہے، کرومائٹ نکل رہا ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے، اور ہمارے کوئلے ہمارے وسائل سے آپ نے ود ڈیو رسپیکٹ، یہاں اگر کوئی ہے، بہرحال پنجاب آپ نے آباد کر لیا، اورنج ٹرین کے منصوبے بنائے گئے، موٹر وے بنائے گئے، میٹرو بنائے گئے، یونیورسٹیاں بنائی گئی، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے اپنے لیے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرایا، اور آج ہمارے پروونس کے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 70% بچے آؤٹ آف سکول ہیں، جو سکولوں میں نہیں جا رہے، 70% بچے، 45% سے زائد بچے وہ سٹنٹ بچے، کمزور بچے، لاغر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کی حالت ہے، اور اوپر سے دہشت گردی کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ کیا یہ دہشت گردی کہاں سے آئی ہے؟ دہشت گرد وہ مجھ سے پہلے دوست نے کہا کہ یہ دہشت گرد تو کابل کے پولیس چرخی جیل میں تھے، سب خود ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب تسلیم کر رہے ہیں، ہمارے ابھی جو وزیر اعظم صاحب ہے اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو، 25,000 لوگوں کو ہم نے یہاں لایا ہے۔